نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کچھ لوگ محض شاپنگ میں اتنا ٹائم لگا دیتے ہیں. ابھی تو مجھے موقع ہی کم ملتا، لیکن جب میں بازار جاتی بھی تھی تو آپ یقین مانیں کہ میرا طریقہ کیا ہوتا تھا، جو جتنی کی چیز ملی ہے نا، جو ضرورت ہے نا، بس لے آؤ. میں ہمیشہ سوچتی تھی میرا وقت اس سے زیادہ قیمتی ہے کہ میں ایک چیز کے لیے 2 سے 3 اور 4 دکانیں پھروں، کیونکہ لوگ اس کو ہوشیاری سمجھتے ہیں نا. مارکیٹ گھوم پھر کے پھر سستا لے کر آؤ تو ان کو یہ نہیں پتا کہ کتنا مہنگا وقت لگا کے آ گئے. چند پیسے ادھر سے بچا کے تو ادھر کیا کیا ہے، دوسری طرف اتنا وقت گنوا کے آگے. اس میں آپ کچھ پڑھ سکتے تھے، پڑھا سکتے تھے، عبادت کر سکتے تھے، کسی کی خدمت کر سکتے، کچھ بھی کر سکتے تھے. یہاں یہ کہ آپ کو پہلے ہی پتا ہونا چاہیے کہ کون سی چیز کہاں سے. عام طور پر یہ ہوتا تھا نا، جیسے میں پڑھ رہی تھی، گلاسکو میں پڑھ رہی تھی، تو خود ہی سب کچھ کرنا پڑتا تھا، خرید و فروخت سے. جب کہیں جیسے کچھ لوگ آئے ہیں یا کچھ، تو میں ہمیشہ لوگوں سے پوچھ لیتی تھی کہ فلان چیز کہاں سے بہتر ملتی ہے. تو جانے سے پہلے اس کا ایڈریس کیا، سارا کچھ ٹو دا پوائنٹ معلوم کر کے پھر گئے، کام کی جگہ پہ گئے، وہاں سے کام پورا کیا اور واپس. کوئی ضرورت نہیں ونڈو شاپنگ کی، ادھر گھوم رہے ہیں ادھر گھوم رہے ہیں، میں سیر و تفریح کر رہے ہیں، ختم. کیونکہ اگر آپ کے سامنے کوئی ٹارگیٹ ہے، کوئی اگر واقعی تعمیری کام کرنا ہے، ورنہ آپ دیکھیں کہ خصوصاً ویسٹ میں تو مائنڈ ہی یہی ہے کہ ہر روز ایک نیا شوشہ نکال دیں گے، کہ نئی چیز نکال دیں گے اور پھر آپ کو الجھائے رکھیں گے. کچھ لوگوں کا تو کام وہاں پر صرف یہی ہوتا ہے، خصوصاً ریٹائرڈ اور بوڑھے لوگوں کا، وہ جا کے دکانوں میں صرف نئی آنے والی چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں دل بہلانے کے لیے. اب کیا آ گیا اور کیا آ گیا. اتنے تو کیٹلاگ پڑے ہوئے ہیں گھروں میں، اور سارا وقت بیٹھ کے لوگ فارغ وقت میں یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ کون سی چیز اب ہم کتنے کی خریدیں، حالانکہ اس طرح کی چیزیں پہلے بھی موجود ہوتی ہیں گھر میں. عامر بن قیس ایک زاہد تابعی تھے. ایک شخص نے ان سے کہا آؤ بیٹھ کے باتیں کریں. کہنے لگے تو پھر ذرا سورج کو بھی ٹھہرا لو، پھر بیٹھ کے باتیں کریں گے. ابھی وہاں بھی ہمارے ہاسٹل میں نئی بچیاں آئی ہیں نا، تو وہ نیچے لان ہے تو اس میں بیٹھی ہوتی ہیں، تو اس وقت میں دیکھتی کہ باقاعدہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے باتیں کر رہی تھی. تو کہتی ہیں معصوموں کو کچھ خبر نہیں کہ کیا گنوا رہی ہیں. اب کیوں نہیں اس وقت میں اپنی کوئی سوئی سلائی، کچھ کڑھائی، کچھ اور کچھ نہیں تو پریکٹس کیلی گرافی کی کر لیں، کچھ کر لیں، لیکن ابھی استعمال ہی نہیں کرنا آتا. تو اتنی تکلیف ہوتی ہے. میں کہتی ہوں اتنا خزانہ ان کے ہاتھوں سے جا رہا ہے اور ان کو بالکل پتا نہیں کہ یہ کیا لوز کر رہے ہیں نا، کیونکہ ہم تو انجوائے کر رہے تھے. شیخ محمد بن سلام البیکندی امام بخاری کے استادوں میں سے تھے. ایک دفعہ ان کا قلم ٹوٹ گیا تو انہوں نے صدا لگائی، مجھ کو نیا قلم 1 دینار میں کون دیتا ہے. لوگوں نے ان پہ نئے قلموں کی بارش کر دی. یہ ان کی دریا دلی کا حال تھا کہ ایک قلم کو 1 دینار اس دور کی بہت خطیر رقم تھی، اس کے بدلے خریدتے تاکہ لکھتے لکھتے ان کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو اور ان کے خیالات کا تسلسل جاری رہے. بڑی سے بڑی اماؤنٹ پے کر دی، کس لیے؟ تاکہ کام میں رکاوٹ نہ آئے. بعض اوقات ہم کہتے نہیں ابھی وہ سستا جا کے لیں گے نا کہیں سے، کیا ضرورت ہے اس میں اتنے پیسے لگانے کی. اچھا میں خود اسی طرح کرتی ہوں، جیسے اگر کچن میں کوئی کام ہے یا ناشتہ ایون میں کر رہی ہوں تو میں نے ایک کیسٹ سیٹ رکھی ہوتی ہے مختلف اسکالرز کی، مختلف جو بھی کوئی کہتا ہے یہ سن لیں، یہ اچھی چیز ہے اس میں. تو ہشام کو مجھے جب تیار کرانا ہوتا ہے تو ہشام کو میں اٹھاتی صبح، جو میری روٹین ہے اس میں اٹھاتی اس کو میں قرآن پاک کی تلاوت سے. ایک کیسٹ ہے میرے پاس، اس میں پہلے اذان لگتی، پھر سورۃ فاتحہ لگتی، پھر سورۃ واقعہ لگتی، پھر سورۃ ملک لگتی. تو چونکہ سورۃ ملک اس کو زبانی یاد کرائی، کچھ اور صورتیں، تو پھر انہی صورتوں کو میں اذان لگا دیتی کہ شیطان بھاگے یہاں سے. پھر اس کے بعد جب تک اس کو اٹھاتی ہوں اور کان میں تلاوت پڑھتی رہتی ہے، پھر اس کو جتنی دیر تیار کراتی ہوں، اس کو نہلاتی ہوں، اس کے دانت صاف کرانے، اس کے سب کچھ کپڑے چینج کرانا، اتنے میں قرآن پاک لگا رہتا ہے، اس کی ساری ریویژن ہوتی رہتی. حتیٰ کہ ناشتے میں بھی تھوڑی بہت بات اگر بیچ میں ہو تو قرآن پاک لگا رہتا ہے. جو ہی وہ جاتا ہے تو میں اپنا ناشتہ شروع کرتی ہوں تو فوراً وہ کیسٹ بند ہوتی ہے تو دوسری لگ جاتی ہے، اور جو ہی لگتی ہے تو وہ کسی نہ کسی کا لیکچر ہوتا ہے، اور پاس میں ایک چھوٹی سی نوٹ بک سی رکھی ہوئی ہوتی ہے. میں کچھ کھا رہی ہوتی ہوں اور ساتھ میں سن بھی رہی ہوتی ہوں، اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اخبار کو بھی ایک نظر دیکھتی ہوں اس وقت. یہ جو میں نے اپنے قرآن پاک کی اصلاح کی ہے، میں نے بچپن میں پڑھا تھا، اور بچپن میں پڑھا ہوا پھر بھول جاتا ہے انسان. تو میں نے اپنے قرات کی جو درستگی کی ہے، محض کیسٹ سن 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 کے ایک لگائی ایک نکالی، ایک لگائی ایک نکالی. کچن میں کام ہے، کہیں کام ہے، بس لگا ہوا. اور پھر اسی طرح
اگر کوئی ایسا کام کرنا ہے جس میں کچھ پڑھ نہیں سکتے, کچھ سن نہیں سکتے, تو اس میں توبہ استغفار اور ذکر نا ساتھ ساتھ زبان ہلتی رہے, تاکہ وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہونے پائے. پھر اسی طرح ہر ملنے والا فرد دوست نہیں ہوتا, اور نہ ہی ہر فرد کو اس کے اطمینان کی حد تک وقت دینا درست ہے. لوگ تو کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے, آپ 2 گھنٹے بھی ان کے ساتھ لگائیں. یہ نصیحت میرے لیے بہت کارآمد ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ جا رہی ہوتی ہوں, ابھی لفٹ میں کھڑی ہوں تو وہاں کوئی مل گیا, اچھا آپ سے ٹائم چاہیے, آپ سے بات کرنی ہے, تو میں کہتی ہوں ابھی کر لیں. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ذرا ٹائم لے کے کرنی. میں نے کہا ٹائم پھر تو پتہ نہیں ملے کہ نہ ملے, ابھی کر لیں. تو میں ان کو مجبور کرتی ہوں کہ ابھی کر لیں, پھر وہ کر لیتے ہیں. اچھا بعض اوقات میں کہیں جا رہی ہوتی ہوں, کہتے ہیں آپ سے بات کریں, تو کہتی چلو میرے ساتھ, اور ابھی کرو راستے میں, ادھر ہی ختم کرو. آج کل میں کوشش کر رہی ہوں کہ اگر اللہ خیر کرے تو پہلے پارے کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ چھاپ لیا جائے. تو اس کے لیے جو میری کیسٹ ہے اس سے لکھوایا ہے. اسے لکھوا کے اب اسے چیک بھی تو کرنا ہے نا, کیونکہ بولا ہوا پتہ نہیں کوئی منہ سے غلط نہ نکل گیا. الحمدللہ نہیں, لیکن پھر بھی چیک کرنا. آپ کو پتا میں وہ کس وقت چیک کر رہی ہوں؟ گاڑی میں چیک کر رہی ہوں, میٹرو جانے تک اور واپس آنے تک. جانے میں روٹس چیک کرتی ہوں اور واپسی پہ ترجمہ چیک کر رہی ہوں. ڈیلی کام میں اس طرح بھگتا رہی ہوں. اب انشاءاللہ تعالی روز کا تھوڑا تھوڑا 10 منٹ کا سفر ہے میرا. 10 منٹ میں لکھا ہوتا ہے, لکھوایا میں نے کسی اور سے, میں نے خود نہیں لکھا, لیکن کیا ہے بولا ہوا تھا نا کیسٹ میں, تو وہ کسی نے وہ کیسٹ لکھ دی. اب دوسری بچی کو میں نے کہا کہ آپ اس کو ایسے لکھو, طریقہ بتایا, اس سے وہ اس پہ نقل کر رہی. اپنے اس بولے کو دوبارہ چیک کرنے میں اب میں گاڑی کا وقت استعمال کر. اگر روزانہ اللہ تعالیٰ سے تندرستی دے اور خیریت رکھے تو وہ روزانہ اگر اس طرح ہوتا گیا تو وہ کام کسی نہ کسی دن اللہ کرے گا تو ہو ہی جائے گا. لیکن اگر میں یہ چاہوں کہ مجھے دنیا کے کاموں سے فرصت مل جائے اور میں اس کو بیٹھ کے توجہ سے اپنے ہاتھ سے لکھوں, خود بولے ہوئے کو خود نقل کروں, خود سب کچھ کروں, تو وہ کس دن ہوگا؟ وہ نہیں ہوگا, ابھی تک نہیں اتنے سالوں میں ہو سکا. اس کے لیے اللہ سے دعا مانگی اور اب میں نے اس کو کرانا شروع کیا, کیونکہ ہر کام جب آپ خود کرنے بیٹھ جاتے نہیں ہو سکتا. اس طرح کیا ہو رہا ہے, 2-3 لوگوں کو میں نے اس میں انوالو کیا جن سے میں کام کرا رہی ہوں نا, ان کی بڑی ٹریننگ ہو رہی. انہیں کو کہتی ہوں دیکھو یہ یہاں یہ نہیں, یہ ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ یہاں یہ یوں اوپر ماضی آ رہا ہے, یوں مضارع آ رہا ہے, یہ ادھر آ رہا ہے, یہ اس کا یہ ایکسپریشن آ رہا ہے, یہ یہاں سوٹ کرتا ہے. اب ادروائز تو ان کو بھی ہو کہ شاید ہم پتہ نہیں کاتب بھی بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں, لیکن جب وہ سن کے دوبارہ لکھتے ہیں تو ان کا ترجمہ پختہ ہو رہا ہے. اگر میں ان کے سامنے ان کی تصحیح کر رہی ہوں تو ان کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. استاد سے ایک بات کہتی, میڈم آپ کیسے یہ بات سوچتی, ہمیں کیوں نہیں سوچ آتی؟ میں نے کہا میں نے اپنے استادوں سے سیکھی, مجھے بھی کوئی خود سے نہیں آئی. آپ کسی سے سیکھتے ہیں آپ پھر آگے سکھاتے ہیں تو اس طرح ایک کام ہو جاتا ہے. تو اس طرح ایک دن غلطی کی, دوسرے دن کی, دوسرے دن پھر اصلاح کی, تیسرے دن کی, ایسے نہیں ایسے, ایسے نہیں ایسے. اب وہ جو کر رہی ہیں ماشاءاللہ قابلیت ان کے اندر ہے, پوٹینشیل بہت ہے, لیکن طریقہ نہیں ہے. اب وہ طریقہ میں سکھا رہی کہ نہیں اس طرح نہیں اس طرح. تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اسی کے اوپر ہی کریکشن ہو رہی ہے, چل رہا ہے. اب میں سوچ رہی ہوں کہ جب وہ ایک دفعہ کریکشن ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد ایک کریکشن اور اس پہ لگ جائے گی. تو انشاءاللہ اس طرح کر کے اس قابل تو ہو, جس میں نے ابھی بتایا نا کہ میری کراچی جا کے پرائرٹی یہ ہے کہ میں کچھ چیزیں ایسی تیار کر لوں کہ جو اسٹوڈنٹس کو آئندہ فائدہ دے. مثلا کئی لوگ سلو رائٹر ہوتے ہیں, کلاس میں کچھ مس ہو جاتا ہے, لکھ نہیں سکتے, تو ایٹ لیسٹ وہ سپارہ ہوگا. کیونکہ اب تک جتنے بھی لفظی ترجمے ہیں جو میری نظر سے گزرے وہ میری سیٹسفیکشن کے مطابق بالکل نہیں ہے. کیونکہ وہ یا تو اردو سے بہت دور ترجمہ کریں گے یا وہ ایسی زبان استعمال کریں گے کہ وہ عام فہم نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ ہے کہ دیکھیں, باقی تو مکمل کسی کام کا ہونا اور فائدے کا ہونا یہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے, اللہ کے اذن سے. تو یہ بندے میں کوئی قابلیت نہیں ہوتی, لیکن بندے کا کر لینا. اور ایک بڑی خوبی ان بچیوں میں یہ ہے کہ جو میں کہتی ہوں وہ کر لیتی ہے. جیسے ابھی یہ تھا نا اپنی مرضی کرنا, کچھ لوگ اپنی مرضی بہت کرتے ہیں نا, پھر وہ دوسرے کے ساتھ چل نہیں سکتے, کوآرڈینیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے ایک اچھا مشورہ آپ دے سکتے ہیں استاد کو, لیکن جو کہا جائے وہ کیا نہ جائے تو پھر نہیں کام ہوتا. یا آپ کچھ کہہ رہے ہیں دوسرا کچھ اور سمجھ رہا ہے, پھر بھی نہیں کام ہوتا. تو اسی طرح یہ ہے کہ آپ سے پہلے کہ جو بھی آپ کے آس پاس تجربہ کار لوگ ہوں, اب دیکھیں کہ اپرینٹس شپ ہوتی ہے, ہاؤس جاب ہوتا ہے, حتیٰ کہ موچی کا کام بھی جو سیکھتے ہیں تو کیسے سیکھتے ہیں؟ استاد جی کے پاس بیٹھتے ہیں نا,
پھر اسی طرح وہ جو مکینک بنتے ہیں تو کسی اسکول کالج میں جا کے ڈگری لیتے ہیں، کہاں بیٹھ کے سیکھتے ہیں؟ درزی کیسے بنتے ہیں؟ کسی کالج سے بنتے ہیں درزی؟ کتنا بڑا ہنر ہے ان کے پاس، کہاں سے سیکھتے ہیں؟ استاد سے سیکھتے ہیں۔ کب سیکھتے ہیں؟ جب انسان اپنے آپ کو استاد کے حوالے کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی حضرت ام سلیم، حضرت انس کے ہاتھ پکڑ کر، 10 سال کے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بچہ آپ کے حوالے ہے، یہ لکھنا جانتا ہے، اس سے کام لے۔ اب جو انہوں نے بتایا انہوں نے کیا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ الحمدللہ اسی طرح اب میرا دل چاہتا ہے کہ گرامر کی کتاب مکمل ہو جائے، دل چاہتا ہے اور کورس کی کتابیں مکمل ہو جائے۔ بتانے کو میں تیار ہوتی ہوں، لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب میں بتاتی ہوں وہ نہیں کرتے، وہ کچھ اور کرتے ہیں، تو گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو اب میں اگر یہ کہوں کہ یہ کام میں خود کروں، کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں ایک بات ہے، اگر آپ کسی کو نیکی کا موقع دیتے تو وہ آپ کے حصے میں نیکی نہیں لکھی جائے گی؟ یہ بھی تو سوچنا چاہیے۔ اس کے بارے میں ایک بہت خوبصورت حدیث میں نے پچھلے دنوں پڑھی ہے، جو شاید کہیں پہلے پڑھی ہو لیکن اتنی سمجھ نہیں آئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان میچور رہتا ہے تو سمجھ پہ بھی فرق پڑتا ہے اپنے۔ وہ حدیث کچھ یوں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے نماز پڑھنے کے بعد، اتنے میں ایک شخص آیا اور وہ نماز پڑھنے لگا۔ آپ نے اسے کہا ٹھہر جاؤ۔ اپنے صحابہ کو فرمایا تم میں سے ہے کوئی شخص جو اس پہ صدقہ کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ کس طرح صدقہ کرے؟ آپ نے فرمایا ہے کوئی جو اس کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھے تاکہ اسے جماعت کا ثواب مل جائے؟ تو اس پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صدقہ کروں گا۔ تو انہوں نے دوبارہ اس کے ساتھ مقتدی بن کے نماز پڑھی، حالانکہ ان کی تو فرض ہو چکے تھے، وہ ان کو پڑھا رہے تھے، ان کی مدد کر رہے تھے اور اپنی نفل نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کو دوبارہ نفل کا فائدہ مل گیا، اس شخص کو جماعت کا فائدہ مل گیا، اس کو ایک سپورٹ مل گئی۔ تو مطلب نیکی کے یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں۔ اگر مثلا میں کسی کو کام کے لیے کہوں تو اس کا مطلب ہے میں نے اس کو نیکی کا موقع دیا۔ مثلا میں چادر بچھا رہی ہوں، ایک یہ ہے کہ میں خود ہی بچھاؤں گی، چھوڑو تم ہٹو پیچھے، مجھے زیادہ اچھی آتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ صبر اور حوصلے کے ساتھ کیا کریں، ساتھ لگائیں اور اس کو سمجھائیں کہ اچھا تم یہ اس طرح کرو، اس طرح۔ یہ صدقہ ہوتا ہے، یہ بھی نیکی کا موقع دینا ہوتا ہے۔ ایک شخص جو ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہے یا کھڑا ہے تو اس کو کسی کام لگانا بھی ایک صدقہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ میرا سارا سٹاف چینج ہو گیا ہے، جو میرے ساتھ تھے لوگ نا، اب نئی بچیاں ہیں، ظاہر نئی بچیاں ہیں، وہ غلطیاں بھی کر سکتی ہیں، ان کو تجربہ بھی نہیں، ان کو نام بھی لوگوں کے نہیں پتا، ان کو کام بھی نہیں پتا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں میرے لیے بسا اوقات کس قدر اجنبیت ہے، کتنی پریشانی کی بات ہو جاتی ہوگی۔ مجھے ایک چھوٹا سا فون کرانا ہوتا ہے، میں نے کسی کو جاؤ فلاں کو فون کر رہا ہوں کہ وہ یہ کام کر لے یا نہ، کیونکہ لوگ مجھ سے اپنے مسئلے بیان کرتے رہتے تو میں خود بازو کا جواب نہیں دے سکتی، تو میں اس طرح کرتی ہوں کہ اپنے اسٹوڈینٹس کو سمجھاتی ہوں جاؤ اس کو یہ فون کراؤ، اس کو یہ کہہ دو، اس کو وہ بتا دو، اس کو اس کتاب کا بتا دو، اس کیسٹ کا بتا دو، فلاں جگہ کا بتا دو، کچھ کر دو۔ اب جب یہ میں کام دے رہی ہوتی ہوں تو ظاہر ہے کہ دوسرے کو فون یوز کرنا آنا چاہیے، بات کرنی آنی چاہیے، فون نمبر پتا ہونا چاہیے۔ اب ہوتا یہ کہ جو میرے بالکل قریبی جاننے والے بھی تھے جن سے مجھے دن رات کام رہتا تھا، ان کو بھی فون کرانا ہوتا ہے تو مجھے ایک پریشانی لاحق ہوتی ہے، کیونکہ ڈائری نکال کے دو، نمبر اس میں بتاؤ اور پھر پورا طریقہ سمجھاؤ کہ یہ شخص سے اس طرح بات کرنی ہے۔ اچھا خاصا وقت طلب ہے، لیکن پھر میں سوچتی ہوں ان کو کام آئے گا نا اگر یہ کریں گی تو۔ جو سیکھے ہوئے وہ تو میرے لیے آرام کے ہیں، مجھے اشارہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ میرے پچھلے سٹاف میرے اشارے سمجھتا تھا نا، میں صرف اس طرح کرتی تھی، اس طرح کرتی تھی، ادھر کرتی تھی تو وہ پورا کام ہو جاتا تھا۔ اب مثلاً ایڈیٹنگ کا ہی کام ہے تو علی اشفاق تو میرے ساتھ کیا کرتی تھی، تو جب میں کلاس میں بولتے بولتے جب مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو میں اس کو ایسے اشارہ تھا، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، وہ کہتے پتہ نہیں کیا پڑھا رہی اور میں ایسے کر جاتی تھی، وہ ایک دم آئی کانٹیکٹ ہوتا تھا اور وہ اپنے پاس نوٹ کر لیتی تھی اس چیز کو یوں کرنا ہے۔ اب وہ سب کے سب غائب، اب بالکل نئی شکلیں بیٹھی ہوئی ہیں، اب سب اشارے ان کو سکھا رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس طرح یہ بھی کام سیکھ جائیں گے تو ان کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ تو زندگی میں انسان کو نہ صرف اپنا آرام نہیں دیکھنا چاہیے، صرف اپنا فائدہ نہیں دیکھنا، دوسروں کو کام کا موقع دینا چاہیے، یہ ان پہ بھی صدقہ ہے اور آپ کے لیے بھی نیکی لکھ لی گئی۔ الدال علی الخیر کفاعلہ۔ مثلاً بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کچن میں اگر کام کر رہے ہیں نا تو ہمارا دل ہوتا ہے کہ مہمان کے سامنے بھی ہم ہی ٹرے لے کے جائیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ہم خدمت گار ہیں، ہے نا؟ کچھ لوگ اس شوق میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں،
تو کیا ہوا اگر آپ پیچھے بیٹھ کے کام کرتے رہیں اور دوسرے کو کہیں جاؤ تم نام کما لو، ہم ثواب کماتے ہیں تم نام کماؤ. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے انچارجز بھی سارے وہاں پر نئے ہیں سب، تو میں ان کو بتا رہی ہوتی ہوں کہ آپ نے یوں کرنا ہے، کلاس میں یوں بتانا ہے، ایسے بولنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. پھر جب وہ جا کے کرتے ہیں پھر اسٹوڈینٹس کی میرے پاس چٹ آتی ہے کہ ہمارے انچارجز نے یہ بات ہمیں اس طرح بتائی تو ہمیں بہت مزہ آیا. اب نام تو انچارجز کا بن گیا. کسی نے بھی یہ نہیں کہا میڈم آپ نے بہت اچھا سکھایا تھا، تو اس وقت میں بہت انجوائے کر رہی ہوتی ہوں. ان کو نہیں پتا کہ پیچھے کس نے کیا بتایا، لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، میرا اجر لکھا گیا ہے چاہے کسی کو نہیں پتا چلا. تو یہ جو ہوتا ہے نا پاپولر بننے کا شوق کہ میرا نام لکھا سب کو پتا چل جائے یہ میری قابلیت ہے، یہ بڑا خطرناک کام ہوتا ہے. اس سے بچنے کی کوشش کریں. صرف اس بات پر ریلیکس رہیں جو اللہ نے مجھے اچھا خیال یا اچھی سوچ یا اچھا ٹیلنٹ یا اچھی مہارت دی تھی وہ میں نے دوسرے کو ٹرانسفر کر کے اس نعمت کا شکر ادا کر دیا. اس طرح سے زیادہ لوگ دین کے لیے فائدہ مند ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جیسے یہاں کا یہ سارا سٹاف ہے، یہ ادارہ پورا چل رہا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں، یہ مذاق نہیں ہے. لیکن یہ لوگ چلا رہے ہیں تو میں کہیں اور کچھ کر رہی ہوں نا. تو اگر میں یہ کہتی لو اتنی مشکل سے عمارت بنی اور میں اب یہ سارا آرام چھوڑ کے تو پھر چل پڑوں یہاں سے، اور یہ اتنے سالوں سے میرے ساتھ ہے، اتنا مزہ آتا ہے ان کے ساتھ کام کر کے، تو ان کو بھی چھوڑ دوں، چیزیں بھی چھوڑ دوں، اور میں پھر اجنبی ہر چیز میں. تو ایک نیگیٹو سوچ تھی نا. اگر میں اس طرح کرتی تو میں یہاں بیٹھی رہتی اور ہر چیز پہ خود قبضہ کیے رکھتی اور نام بنواتی رہتی، اور حاصل کیا ہوتا؟ دین کا مقصد تو نہیں پورا ہوتا نا. ہمیں مقصد پہ نظر رکھنی ہے، چیزوں پہ نہیں نظر رکھنی. نہ جگہ پرماننٹ ہے، نہ لوگ پرماننٹ ہے، نہ وقت ہے، کچھ بھی نہیں. ہر چیز آنی جانی ہے. اور پرماننٹ کیا ہے؟ آپ نے اپنا جو حصہ ڈال دیا کسی کام کے لیے. اچھا، پھر اسی طرح ہمارے ہاں کی دعوتیں بھی عموماً 4 سے 5 گھنٹے لے لیتی ہیں. ہمارے ہاں کی دعوتیں 4 سے 5 گھنٹے لے لیتی ہیں. اچھا، اس میں بھی اپنی مصروفیت سوچیں کہ اگر آپ کسی دعوت میں جا رہے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے. ہم تو عام طور پر یہ کرتے ہیں کہ ساتھ اپنے کام والے دوستوں کو لے چلتے ہیں، نہ نہیں کرتے، چل پڑتے. اور ادھر جا کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے تو کوئی کچھ ہوتا ہے.